بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف ایک رات یہ عمل کر لو، یہ نماز حاجت پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایسا معجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، اور آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ عمل رمضان المبارک کی تیسری طاق رات کا عمل ہے، یعنی کہ 25 رمضان کی رات ہے۔ دوستو، میں پہلے بھی اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، یعنی کہ 24 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی، یہ رات 25 رمضان المبارک کی رات ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، اور لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں آپ کو اپنی بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس رات میں اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرے۔ اس رات کو عام راتوں کی طرح مت گزارے۔ اس رات کی عبادت کا اجر ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے اور اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کریں گے۔ پھر اس رات میں ہم جتنی بھی عبادات کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ہمیں اجر ملے گا، ذکر و اذکار کریں گے تو ذکر و اذکار کرنے کا ہمیں فائدہ ہوگا، نفلی عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے تو نوافل پڑھنے کا ہمیں اجر ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑی کامیابی ہمیں یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ 25 رمضان المبارک کی رات کا ایک طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ آپ نے اس رات جو بھی اعمال کرنے ہیں ان اعمال کو آپ کیجئے گا، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی ضرور کیجئے گا، تاکہ اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو اب تک پوری نہ ہو سکی، انشاءاللہ اس رات میں وہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہو۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل نماز حاجت کا عمل ہے، اور یہ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ نماز تھوڑی سی لمبی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑے گی۔ اس نماز کے پڑھنے میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن 100% آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اب یہ نماز آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ اس نماز کے 4 نوافل ہیں، آپ نے 2 کر کے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 4 نوافل کی نیت اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو آسانی لگے اس طریقے سے آپ یہ 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 4 نوافل اکٹھے پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے نیت کریں کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کر لیں۔ اور اگر آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے نیت کریں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے 2 نوافل کی نیت کی، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقہ کار سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے ان نوافل کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یہ پہلی رکعت میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت میں
سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 20 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر چوتھی اور آخری رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ اب جب آپ یہ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو، لیکن جو دعا اکثر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں تو وہ دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ 50 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں، 4 نوافل پڑھ لیں، اور نوافل میں جو کچھ پڑھنے کے لیے میں نے بتلایا اسی ترتیب سے آپ وہ سب کچھ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد سلام پھیریں اور اسی جگہ بیٹھ کر اللہم اجرنا من النار اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 50 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، اور پھر 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ترتیب سے جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس رات کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پنجتن گرانے کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ یقین جانے کہ یہ عمل پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بظاہر یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنا ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی محنت کر لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔